فرماتے ہیں کہ دین کے اندر مصیبت آ جانا، دین کا نقصان ہو جانا، فرماتے ہیں یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی یہ ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم کتنی بار دن میں یہ دعا، دن کو چھوڑیں، زندگی میں کتنی بار دعا کی ہم نے کہ یا اللہ ہمارے دین کا نقصان نہ ہو۔ ہمارے بزرگ جو ہے مصیبت آنے پر شکر ادا کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ہمارا نظریہ محفوظ ہے، ہماری نمازیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی تو ہمیں پتہ چلا نماز کو چھوڑنا ہی عذاب ہے۔ پورا قرآن بھلانے والا پکڑا جائے گا تو ایک آیت بھلانے والا بھی پکڑا جائے گا۔ صرف حفظ کر کے بھلانے والا نہیں، نازلہ پڑھنے والے کو بھی یہ گناہ ہوگا، یہ ذہن میرے مسئلہ۔ جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آج کا جو مضمون آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس کا عنوان ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ مصیبتیں آپ کو معلوم ہے، پریشانی بندے کو آتی ہے، مال کی پریشانی آتی ہے، جان کی پریشانی آتی ہے، اور اس طرح کر کے مزید بھی پریشانیاں ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور ایک مصیبت وہ ہے جو بندے کے دین پر آتی ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو بندے کے دین کے متعلق آتی ہے۔ یعنی کہ نقصان، آپ نقصان کہہ لیں اس کو، نقصان جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے بندے کا، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ افسوس والی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے نقصان پر، پیسے کے نقصان پر، جان کے نقصان پر تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دین کے نقصان پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ حضرت امام ابو عبداللہ، آپ یمن کے عالم ہیں بہت بڑے، آپ ارشاد فرماتے ہیں والمصیبت فی الدین اعظم المصائب، فرماتے ہیں کہ دین کے اندر مصیبت آ جانا، دین کا نقصان ہو جانا، فرماتے ہیں یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے بغداد میں۔ ایک دن ان کی جماعت رہ گئی، ان کی جماعت رہی تو لوگ جو ہیں وہ آئے ان کے پاس، آ کر کے افسوس کرنے لگے۔ صرف دو بندے آئے۔ کتنے بندے آئے؟ دو بندے آئے۔ تو وہ خود ان کو فرمانے لگے کہ آج جو ہے نا میری جماعت رہی ہے، صرف دو بندوں نے افسوس کیا ہے، اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو مجھے پورا یقین ہے یہاں بغداد میں 10,000 سے زائد لوگوں نے آ کر کے مجھے تعزیت کرنی تھی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا فوت ہو اس کا دکھ تو لوگوں کو ہوگا، لیکن میری جماعت رہ گئی ہے اس کا دکھ کسی کو نہیں ہوا، صرف دو لوگوں نے آ کر کے افسوس کیا ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ تھے ان کے نزدیک بڑا نقصان تھا ہی دین کا، جی بڑا نقصان، وہ دین کا نقصان سمجھتے تھے۔ آج جو ہے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دین کے نقصان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، راوی اس کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوم من مجلس حتی یدعو ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور وہاں سے کھڑے ہوتے، کہیں بھی حضور بیٹھے ہوتے پھر وہاں سے کھڑے ہونے لگتے، وہاں سے روانہ ہونے لگتے، تو فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ دعا جاری ہو جاتی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مولا ہمارے دین کے اندر کوئی مصیبت نہ آنے دینا، یعنی ہمارے دین کا نقصان نہ ہو بس۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم کتنی بار دن میں یہ دعا، دن کو چھوڑیں،
زندگی میں کتنی بار دعا کی ہم نے کہ یا اللہ ہمارے دین کا نقصان نہ ہو؟ کبھی کی ہو دعا ہم نے؟ مال کی خیر مانگیں گے، جان کی خیر مانگیں گے، بچوں کی خیر مانگیں گے، ہر شے کی خیر مانگیں گے، لیکن خیر نہیں مانگتے تو دین کی خیر نہیں مانگتے۔ یہ بہت بڑے نقصان والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، جب مجھ پر مصیبت آتی ہے نا کوئی، تو مصیبت آنے پر میں 4 بار شکر کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بولو نظر کیا کہا ہے؟ مصیبت آنے پر کتنی بار شکر ادا کرتے؟ 4 بار شکر ادا کرتے۔ آپ خود فرماتے ہیں، پہلا شکر اس بات پر کرتا ہوں کہ مولا جو مصیبت آئی ہے یہ چھوٹی آئی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کی یہاں کٹ لگ گیا، اب وہ شکر اس بات پر کرے کہ شکر ہے یہ انگلی کٹی نہیں ہے، یہاں سے کٹ گئی ہے تو شکر اس بات پر کرے کہ پوری نہیں کٹی، یہ کٹ گئی ہے تو شکر اس بات پر کرے کہ 4 بچ گئی ہیں، انگلیاں کٹ گئی، شکر اس بات کر کے ہاتھ بچ گیا ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت آتی شکر ادا کرتے کہ چھوٹی آئی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ شکر ادا کرتے کہ مصیبت چھوٹی ہے۔ اور فرماتے کہ اور دوسرا شکر اس بات پر کرتا ہوں کہ اذ رادک الصبر علیہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے تیسرا شکر اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے مصیبت مجھ پر، میں نے مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، یہ میرے رب کا حکم تھا، رب کے حکم پر عمل کر لیا میں نے، یہ بھی میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس بات پر۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا شکر کس بات پر کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ چوتھا شکر اس بات پر کرتے تھے وَأَحْمَدُ إِذْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي دِينِي، مولا تعالیٰ کا شکر چوتھا اس بات پر کرتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ مصیبت میرے دین میں نہیں آئی، میرا دین سلامت ہے، میرا دین سلامت ہے۔ نقصان میرا ہوا ہے دنیا کا ہوا ہے، نقصان میرا ہوا ہے میری جان کا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے میرے مال کا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے میری کسی اور شے کا نقصان ہو گیا ہے، بحمدللہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے بزرگ جو ہے مصیبت آنے پر شکر ادا کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا بار شکر ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ہمارا نظریہ محفوظ ہے، ہماری نمازیں محفوظ ہیں۔ آج ہم رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں، نماز چھوٹی جا رہی ہے۔ یعنی پورا کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سال نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ سال میں چونکہ پڑھنی پڑتی ہے عید، اس لیے لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک بار پڑھنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت والی بات ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک دانا بندہ جو ہے نا وہ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے، نماز چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی تو ہمیں پتہ چلا نماز کو چھوڑنا ہی عذاب ہے، نماز کو چھوڑنا ہی عذاب ہے۔ کاش کہ ہم سمجھیں کہ یار خالق اور مالک کی بارگاہ میں بندہ حاضر نہیں ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو دور کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے اور کیا ہے؟ نقصان کر رہا ہے نا اپنے دین کا۔ مصیبت آ چکی ہے اور مصیبت اور تکلیف آیا بندے کو اور بندے کو احساس نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ من اعظم المصائب للرجل يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه۔ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے نا
یہ سب سے بڑی مصیبت ہے بندے کے لیے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اسے پتہ بھی ہو میرے اندر یہ دینی خرابی ہے, یہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہوں, نماز کے وقت سوئے رہتا ہوں, نماز کے وقت دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا ہوں, باتیں اس کے باوجود بھی وہ غمگین نہ ہو, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس کے لیے. جی یعنی بندے کو فکر ہی نہ ہو, بندے کو دکھ ہی نہ ہو, احکامات الہیہ پر عمل نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوٹے جا رہے ہیں اور وہ بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما من احد تعلم القرآن ثم نسيه الا بذنب يحدثه. ماتے کوئی بندہ قرآن پاک کو پڑھے, یاد کر لے قرآن پاک کو, یاد کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کو بھول جائے, فرماتے ہیں وہ بھولتا کسی گناہ کی وجہ سے ہے, وہ کسی گناہ میں ملوث ہے, اس کی سزا بندے کو یہ ملی کہ اس سے قرآن پاک کا نور چلا گیا, رخصت ہو گیا, اسے قرآن پاک یاد نہیں رہا. یہ ذہن میں رہے. عموماً ہمارے معاشرے میں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جو پورا حافظ ہو وہ بھولے تو اس کو گناہ ہوتا ہے. نہ, جس نے ایک آیت بھی یاد کی ہے نا, ایک بار یاد کی ہے, پھر زندگی ساری اس کو یاد رکھنا فرض ہے اس کے لیے. اگر ایک بھی آیت یاد کی ہے اور اس کو بھلا دے گا تو وہ بھی قیامت والے دن پکڑا جائے گا. پورا قرآن بھلانے والا پکڑا جائے گا تو ایک آیت بھلانے والا بھی پکڑا جائے گا. سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟ فرماتے ہیں پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بطور دلیل پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جس بندے کو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تم نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے, اس گناہ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, تمہارا دینی نقصان ہوتا ہے. کون سا نقصان ہوتا ہے؟ دینی نقصان ہوتا ہے. یعنی ایک بندے نے ایک نماز چھوڑی ہے پھر دوسری بھی چھوٹ گئی ہے, ضرور اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ کے قریب نہیں آنے دے رہا. اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ملاحظہ فرمائیں. شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے. راوی اس کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اجر اور ثواب ان کے اور نیک اعمال ان کے مجھ پر پیش کیے گئے, مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت جو یہ کام کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ چھوٹا عمل میرا کوئی امتی مسجد میں سے کوئی تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے, اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے کہ مسجد کی صفائی کرتا ہے بندہ, مسجد میں سے کوئی کچرا تکلیف دہ شے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ بھی دکھایا ہے. اور آگے دیکھیں, اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پھر حضور فرماتے ہیں وعرضت علی ذنوب امتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے میری امت کے سارے گناہ بھی دکھائے. میرے آقا علیہ السلام نے فلم مارا ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیت اوتیہا رجل ثم نسیہا. حضور فرماتے ہیں میری امت کے گناہوں میں زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, بدماشی ہے, سارے گناہ ہیں. حضور فرماتے ہیں ان سارے گناہوں میں بڑا گناہ جو مجھے رب نے بتایا کہ محبوب پیارے یہ بڑا گناہ ہے, حضور فرماتے ہیں وہ بڑا گناہ یہ تھا میرا کوئی امتی قرآن پاک کو سورت یاد کرے یا پھر کوئی آیت یاد کرے پھر اس کو بھول جائے, پھر اس کو بھول جائے, بھلا دے اسے. کوئی آیت یاد کی ہے, کوئی سورت یاد کی ہے, یاد کرنے کے بعد بھلا دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو سب سے بڑے گناہ دکھائے گئے ہیں, ان بڑے گناہ دکھائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے قرآن پاک کو, سورت کو, آیت کو یاد کرنے کے بعد بھلا دینا. بتائیں آج والدین کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر جائے, لیکن اس کو یاد رکھوانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. بچے نے یاد کر لیا, قرآن پاک پڑھ لیا, آپ جائے وہ مزے کریں. بچے یہ نادرہ پڑھنے والا بھی بھول جائے, وہ بھی یہ بھی اس کو بھی گناہ ہوگا, یہ ذہن میں رہے. صرف حفظ کر کے بھلانے والا نہیں,
नाज़रा पढ़ने वाले को भी ये गुनाह होगा, ये ज़हन में रहे मसला। कई जगहों पे जाए ना जी, लोग पकड़ के धक्का मार के बेटे को आग करेंगे, ये वो हम मुसलमान हैं ना यार, बच्चे हमारे कुरान पाक पढ़ते हैं, नाज़रा भी पढ़ते हैं, हिफ्ज़ भी पढ़ते हैं। कभी हमने पूछा है रोज़ाना वो अम्माएँ पुरानी चली गई हैं दुनिया से, या कुछ बच्चियों तो वो भी रवाना होने के लिए तैयार हैं, जो सुबह सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ती थी, अब सवेरे सवेरे उठ के फेसबुक की संभाल करने वाली ख़वातीन आ गई हैं। रब ताला का कुरान छूटा, फेसबुक हाथ में आ गई, यूट्यूब हाथ में आ गया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये कोई मैं आपके सामने को हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके दिल में दर्द पैदा करने के लिए ये बातें कर रहा हूँ, ताकि हम लोग जो है कुरान पाक हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर हमने संभाल नहीं की उसकी। आक़िल सामने इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं कुरान पाक जो है ना ये जल्दी भूलने वाली शय है। हुज़ूर ने एक मिसाल भी दी है, फिर कभी बयान करूँगा मैं आपके सामने, यानी आक़िल सामने इरशाद फरमाया कि ये जल्दी भूलने वाली शय है, इसका जो है वो तकरार किया जाए, बार बार इसको पढ़ा जाए तो ही याद रहता है। हमारे लोग जो हैं बेचारे रमज़ान शरीफ में कुरान पाक को खोलते हैं, या फिर जनाब कोई फौतगी हो जाए तब या कुरान पाक हाथ में पकड़ के बैठ जाएंगे, बेचारों को पढ़ना नहीं आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक जिसने भी भुलाया हुआ है वो देख के भुलाया हुआ है पढ़ना, ये ज़ुबानी भुलाया हुआ है, उसे याद करना शुरू कर दे, कहीं ये ना हो कि क़यामत वाले दिन को पकड़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफीक अता